استقبال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے کیا کرتے تھے، اس کی برکات کیا ہیں، تاکہ آج اس پہلے دن ہمارے ناظرین کو سامعین کو پتہ چل سکے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا 9 نیوز کا اور جملہ اس چینل کی ٹیم کا بے حد سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو اس عظیم ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں، ابتدا میں، اس خوبصورت بابرکت ماحول میں دعوت دے کر شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، جملہ ٹیم کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مقدس ماہ مبارک کی کما حق کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک بڑا ہی متبرک، مقدس، معطر، خوشبودار مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت قرآن و سنت کے اندر بڑی واضح بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرما کر اس مہینے کی عظمت اور شان کو صرف 4 چاند ہی نہیں بلکہ ہر طرح سے مزین فرما دیا ہے، مزید شرف بخشا ہے۔ اور قرآن کریم کے خوبصورت الفاظ جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے اور آنکھوں سے اس کی چمک نور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پیغام ہدایت، یہ نغمہ کمال اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی خاص فضیلت کے عنوان سے اللہ کریم جل وعلا نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ اس کے اندر جہاں بے شمار برکتیں، رحمتیں ہیں، وہیں اہل ایمان کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے، اور خصوصاً عمل کرنے والے صلحاء کے لیے، متقین کے لیے خصوصی انعام و اکرام کا خاص تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار جو اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، روزے کی سحری سے لے کر افطاری تک کے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، حتیٰ کہ وہ سانس بھی لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو بھی رہا ہے، تب بھی اس کی عبادت شمار کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مارکیٹوں میں آپ دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، منڈیوں میں دیکھیں، خوبصورت سجاوٹ سی ہوتی ہے، گویا فضا بھی مہک جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے نظر آتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے فوراً ہی پورے ماحول کی رنگت بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نور ہی نور، نور ہی نور، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور مسجدوں سے خوبصورت نغمے سنائی دیتے ہیں۔ سحری کے وقت ایک ماحول سا ہوتا ہے، روحانیت ایک جناب یوں سمجھے کہ برس رہی ہوتی ہے، اور مومنین کے دل اور دماغ وہ اللہ کی یاد سے معمور ہو چکے ہوتے ہیں۔ تہجد کا کوئی اہتمام کر رہا ہے، کوئی نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، اور اس کی برکت دیکھیں، مائیں جو ہیں وہ اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، بہنیں اٹھ کے اپنے بھائیوں کے لیے، بیویاں اٹھ کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ صبح صبح دیکھیں وہ سحری کا انتظام کرنا، اور خود ہی ذوق و شوق کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ابھی وہ روزہ کے متحمل نہیں ہے، وہ ابھی وہ روزہ پورا نبھا نہیں سکتے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں، جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر وہ بڑی محبت میں ڈوب کر اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابو آج ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور اپنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں امی آج ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ ان کی وہ قوت ایمانی ہوتی ہے، اور دراصل یہ اللہ کی خاص رحمت کے انوار ہوتے ہیں جو برس رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک
ماہ رمضان المبارک سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیوں عقیدت نہ کی جائے؟ ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس ماہ مبارک کا اتنا استقبال کیا ہے، اس ماہ مبارک کی اتنی شان بیان کی ہے، اور اس ماہ مبارک میں حضور نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ جتنے باقی مہینوں کے اندر اہتمام حضور نے نہیں فرمایا۔ اور اس کی آمد سے پہلے کثیر علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالہ سے باقاعدہ حضور کے استقبالیہ خطبوں کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر لگواتے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور پھر صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کے حضور فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہوتا، یہ استفہامیہ انداز کے اندر حضور کا پوچھنا، سوالیہ انداز میں پوچھنا، دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ ذرا توجہ کر لیں کون سا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، برکتوں کا سامان آ رہا ہے، راحتوں کا سامان آ رہا ہے، اور پروقار فضا ہو جائے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔ اپنی جھولیاں بچھا لو، اپنے دل سجا لو، اپنے اعمال سجا لو، اپنے سجدوں میں طول لے آؤ، اپنے قیام میں طول لے آؤ، اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے، دنیا کے معمولات سے الگ کر کے خالصتاً اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے خصوصیت کے ساتھ سب کو جمع فرمایا، کوئی ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک، عام طور پہ جب ایسا معاملہ ہوتا تو اکٹھا کیا جاتا تھا تاکہ مشاورت کی جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آقا ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی برکتیں یہ ہیں کہ نفل عبادت فرض کے برابر کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں مومن پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ پھر مومن اس میں سحری کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کر اپنے حلق سے لقمہ حلال کو نیچے اتارتا ہے، وہ شکم سیر ہو کر سحری کر لیتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے میرے مالک میں نے تیری رضا کے لیے تیرے عطا کردہ رزق سے میں نے سحری کی ہے۔ یعنی وہ مسلسل توجہ اس کی بندے کی اللہ کی ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف بہاریں آ جاتی ہیں اور ہر طرف رونقیں ہو جاتی ہیں۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں تو واضح آیات بینات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پوری آیت رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اس کے جو آخری الفاظ ہیں نا یہ بڑے فیض افزا ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دراصل پوری آیت کی حقیقت کو واضح فرماتا ہے۔ روزے کا مقصد ان الفاظ کے اندر پنہاں ہے، اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے۔ گویا یہ وہ الفاظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم ٹرینڈ ہو جاؤ، سبحان اللہ، متقی ہو جاؤ، تاکہ تم دنیا کے جتنے بھی جو آلودہ معاملات ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک راستے پر چل جاؤ، ایک ٹریک پر آ جاؤ۔ اور سیدھا راستہ یہی ہے، تقوی کا راستہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور روزے کے اندر دیکھیں کتنا تقوی ہے۔ روزہ تو صرف پیٹ کا تقوی تو نہیں نا، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو بے شمار احادیث موجود ہیں۔ سید عالمین مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھ کے
اس کی نگاہ پر حیا کا پردہ نہیں آتا، اس کی سماعتیں پاک نہیں ہوتی، وہ اس کی زبان سے صداقت کا نور نظر نہیں آتا، اس کے قدم صراط مستقیم پر نہیں چلتے، اس کے ہاتھ رزق حلال میں اگر نہیں آتے، مختلف اگر وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، صرف اس نے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ منہ سے کچھ چیز وہ پیٹ میں نہیں ڈال رہا، باقی چیزوں سے اگر وہ باز نہیں آیا، تو یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ہمارے سامعین کے لیے، اور جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے سب کے لیے ہے کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے بندے کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ جہاں خوشخبریاں ہیں وہاں یہ وعید بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا منصب ہے، حضور بشارت بھی دیتے ہیں، حضور ڈر بھی سناتے ہیں۔ روزے کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے، سبحان اللہ، روزے کی حقیقت اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہی ہے کہ فرمایا اللہ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بے شک کئی ایسے لوگ موجود ہیں فرمایا کہ جو بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہیں، ان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ روزے کا مطلب آنکھوں کا تقوی، سوچوں کا تقوی، فکروں کا تقوی، زبان کا تقوی، سماعتوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، پاؤں کا تقوی، گویا پورا کا پورا وجود مومن کا وہ سراپا روزہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اصل مقصود ہے۔ رمضان المبارک اصل میں یہ ٹرینڈ کرنے آیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم جو اصل میں جو مومن کا رنگ ہے، جو مومن کی جو تصویر ہے، اس کو اختیار کرنا۔ سبحان اللہ۔